درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت میرے نبی درمیانہ کام. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا. تو ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے. کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے مکہ والے. جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش، تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں. جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق. دعوت اور اخلاق. دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے. میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا. خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا. پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے، کلمہ نہیں پڑھا. ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو تھا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا. لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے. حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا. تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا. وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے. اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا. اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی. تو ہم نے کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، جیسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں.
کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے۔ تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل کے، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل کے، اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار